بیوہ کا سہاگ اجڑ گیا، پتر یتیم ہو گئے، تائے بہ گئے، چاچے بہ گئے، پھپھیاں بہ گئے، مسڑ بہ گئے۔ ہاں جی کنے بندے نے انتظام کرنا ہے؟ بھائی کرتا، ماما کرتا، تایا کرتا، چاچا کرتا، پھپھی کرتی، خالہ کرتی، مسڑ کرتا، یار کرتا۔ ان یتیموں کا حق کیوں چھینا جنہیں یہی نہیں پتا ہماری ماں آج کیوں رو رہی ہے؟ یاکلون فی بطونہم نارا، ان یتیموں کا حق کیوں چھینا جو باپ کے جنازے میں جانے کے باوجود گھر آئے اور ماں سے پوچھ رہے ماں روندی کیوں، دس ابا کتے گیا ہے؟ نہ کھا میرے ویرا، نہ کھا۔ کیا کھانے پینے کے بغیر کلخانی ہوتی نہیں؟ ہاں مہمان کا اکرام ہے، ٹھنڈا پانی اسے پلا۔ پہلے کلخانیوں کے اندر میرے عزیزوں کڑوی روٹی ہوا کرتی تھی، اب تو جب تک میٹھا نہ ہو کلخانی مرنے والا بخشا ہی نہیں جاتا۔ ہنسنا نہ خدا کے واسطے، ہنسنا نہ۔ کیا تم اپنے گھر میں روٹی نہیں کھاتے؟ کیا تم اپنے گھر میں مکھن پروٹے کا ناشتہ نہیں کر کے آئے؟ آج مسجد کے اندر اعلان کر دو کلخانیاں بغیر کھانے کی ہوں گی۔ اگر کھانا دینا ہے، امیر مرے غریب مرے، سارے مسجد کے نمازی 100 روپے دے کے 40,000 روپے اکٹھا کرو، 8 دے گا پکاؤ، مرنے والے کی طرف سے تقسیم کرو، اسے ثواب مل جائے گا، گنبد خضرا سے تیرے لیے سلام آ جائے گا۔ کرو کلخانیاں جی۔ تو ابتدا میں اپنے گھر سے میں 500 روپے جمع کرا کے جاتا ہوں آپ کو۔ آؤ تمہیں ایک اور کلخانی بتاؤں۔ کسی غریب بڑے کا انتقال ہو گیا، پتہ لگا اس کے مکان کی دیواریں چھوٹی، بارش میں چھت ٹپکتی ہے۔ محلے داری نے پوچھا پہنے تو سردی دی چادر کیوں نہیں لئی؟ تیرے پرا دی ریڈی لگی، جب لگی کیوں نے وعدہ کیتا لیا کے دواں گا۔ اس گھر سے جب جنازہ اٹھ جائے اس گھر پہ کلخانی کے چاولوں کا بوجھ نہ ڈالا کرو، بلکہ جنازہ پڑھ کے آنے کے بعد سارے محلے والے مولوی صاحب سے کو قاری خالہ صاحب 100 روپیہ میرا، 50 روپے میرے، 200 روپیہ میرا، حیثیت کے مطابق دو، 30-35 ہزار کی رقم جمع ہو۔ بیوہ کے گھر اگلے دن کلخانی میں چلے جاؤ، ایک علاقے کا بڑا جو بوڑھا جو جا کر بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ سکے اور کہ لے تیرے سارے بھائیوں نے، تیرے سارے چاچوں نے چندہ نہیں کیا، زکات اکٹھی نہیں کی، اپنی طرف سے تیرے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ ہمیں پتہ ہے تیرا وارث قبر کے اندر چلا گیا، تیرا چولہا کیسے جلے گا، تیرے بچوں کے اسکول کی فیس کون دے گا، ہمیں پتہ لگا آج کے بعد تو لال جوڑا نہیں پہنے گی، ہمیں پتہ لگا آج کے بعد تو 4 مہینے 10 دن اپنے گھر میں بیٹھ کے خامد کو یاد کرے گی۔ اے لے 40,000 روپیہ تیرے بھائیوں کا پیغام لے کے آیا، تیرے بچوں کا پیغام لے کے آئے، ختم ہو جائے پیغام مسجد کے اندر بھیج دینا، آٹا تیرے گھر میں آ جائے گا، پانی تیرے گھر میں آ جائے گا، سامان تیرے گھر کے اندر آ جائے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے یقین جانو کہہ دیتے اے 40,000 روپے لے، 4 مہینے کا خرچہ، 4 مہینے تک یتیم روٹی کھاتے رہتے اور ہر روٹی کے لقمے پہ پوچھتے اماں ابا تے کوئی نہیں روٹی کون لے کے آیا ہے، اماں ابا تے کوئی نہیں ساڈے لئی گوشت کون لے کے آیا ہے۔ اور میں دعا کروں مولوی صاحب دعا کریں 3,000 آدمی کلخانی میں آنے والا دعا کرے، پتہ نہیں اللہ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن یتیم کے پیٹ میں روٹی جائے گی، اس کا پیٹ بھرے گا، کلیجہ ٹھرے گا، آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرائے گا، عرش والا بھی راضی ہو جائے گا، فرش والا بھی راضی ہو جائے گا۔ فتوے نہ لگا دینا میرے پر سوا، حقیقت کروں گا بیان دوستو چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو، جس زمین پہ نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو۔ بہت ہم دور چلے گئے، ہمیں اسلام کے معنی نہیں پتہ، اسلام کی تو بہت دور کی بات ہے۔ رحمت والے نبی معراج پہ تشریف لے گئے، اللہ جل شانہ نے اپنے جب پاس بلایا حاملین عرش، جنہوں نے اللہ کے عرش کے ستونوں کو پکڑ رکھا ہے، 8 اللہ کے عرش کے ستون، 8 فرشتے مقربین حاملین الذین یحملون العرش ومن حولہ ویسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا۔ گناہ اسی کر دیا معافیاں مانگ دے پہنے، کیا کہتے ہیں وَمِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، انہیں بھی معاف کر دے، ماں باپ کو معاف کر دے، بچوں کو معاف کر دے۔ حضور علیہ السلام کی جب آپ علیہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں وہاں سے گزرا فرشتے میرا چہرہ دیکھ کر حیران ہو گئے، جب میرے چہرے پہ داڑھی کو دیکھا فرشتوں نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا سبحان کتنا پاک ہے جس نے ان کے چہرے پہ داڑھی رکھوا کر ان کے چہرے کو خوبصورت بنا دیا۔ یقین جانو جب سے یہ چہرے پر آئی لوگوں نے میرا نام ہی لینا چھوڑ دیا، مولوی صاحب، حاجی صاحب، پیر صاحب، ہر آنے والا دن عزت میں ایک سٹیپ آگے لے کے جا رہا ہے جب سے داڑھی چہرے پر آئی۔
کوئی تو نسبت میرے عزیز ہو، کوئی تو نسبت آپ کی میری ہو جو قبر میں آپ کی میری پہچان کرا سکے. ایک نسبت قرآن والی نسبت سے دور، نماز والی نسبت سے دور. مرنے والا مرتا اتنی بڑی عرق کی گلاب کی شیشی کی کرنا جیتے تھے چھڑک نہیں، کوریج پانی اچھا نہیں. یہ کہا ہے مشکا پھور لے کے کہاں لگانا ہے؟ عذاب پر لگانا ہے. اچھا بالکل موت دروازے پر آ گئے. میں 11 ربیع الاول کو پتہ نہیں 5واں 6ٹھا پروگرام ملتان میں رات 2:45 بجے کے قریب تقریر کر رہا تھا. جنہوں نے بچوں نے پروگرام کرائے بڑے میرے تعلق والے 13 پتہ نہیں 14 بہن بھائی سارے قرآن کے حافظ 5-6 مفتی عالم. مولانا سمیع اللہ ربانی کے بیٹے کہنے مولانا جس دن ابا جان کا انتقال ہوا ایک رات کا وجہ تھا باپ بے چین ہوا. سیف اللہ کا میں نے کہا جی ابا سنو بیٹوں کے نام. کہا بیٹے نصر اللہ کو بلا لے، بچے عبداللہ کو بلا لے، بچے کفایت اللہ کو بلا لے، بچے ولی اللہ کو بلا لے. کتنا مقدروں والا نام باپ تھا جس نے بچوں کے نام رکھے. ہر نام پر خدا کی قسم اللہ کا ذکر ہو رہا، ہر نام پر اللہ. ابا جان نے کمرے میں بلایا اور بلا کے کہنے لگے او میرے بچوں، او میرے لاڈلو، او میرے پیارو، میں نے آج کے دن کے لیے تمہیں قرآن پاک پڑھایا تھا، میں نے آج کے دن کے لیے تمہیں قرآن کا حافظ بنایا تھا. جی ابو جی فرماؤ. بیٹے آخری وقت ہے 2-4 سال سے رہ گی، جلدی کرو مجھے سورہ یاسین سناؤ. خدا کی قسم بچے بھی مفتی صاحب رونے لگے. کمالی صاحب جب پہنچے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. جب اس آیت پہ پہنچے ہمارے ابا نے آنکھیں کھولی. کہا جلدی کرو کمرے سے باہر چلے جاؤ، فرشتوں کی جماعت باہر کھڑی جو مجھے لینے آ گئی ہے. کہا بیٹے کمرے سے باہر گئے. اللہ اکبر ہمارے باپ کے منہ سے نکلا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. تم اپنی تیاری کے ساتھ آگے، میں اپنی تیاری کے ساتھ ہوں، چلو چلتے ہیں. کہ ادھر باپ کی آنکھیں بند ہوئی. خدا پاک کی قسم مولوی صاحب آسمان سے بارش نہیں برس رہی تھی بلکہ اتر گلاب کی بارش آسمان سے گھر پہ برس رہی تھی. کمولا ایک اندازے کے مطابق 2200 علماء کرام باپ کے جنازے کے اندر تھے. اللہ اکبر. ہمیں تو بد نصیب جنازے بھی وہ ملے جنہیں جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا، نیت تو دور کی بات. کوئی تو نسبت میرے عزیزوں قبر میں لے کے چلے جاؤ. روزانہ کینچی روزانہ کینچی، ایک کارٹون بنا بسکٹ کوئی نہیں کھانے، پیٹرول کوئی نہیں ڈلوانا، صابن کوئی نہیں استعمال کرنا. جو روزانہ کارٹون بن رہا ہے تو صابن استعمال کوئی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے میں تجھے امتی کوئی نہیں مانتا، دوڑے تو چل. ایک دن ہوتا ہے، 2 دن ہوتا ہے، 3 تو یہ شرم ہی نہیں آتی. کھلڑی چھل گئی لیکن داڑھی کٹانا نہیں چھوڑی. میں تجھے کیسے مان جاؤں تو میرا عاشق ہے؟ میں تجھے کیسے مان جاؤں تو عاشق رسول ہے؟ خدا کی قسم مذاق نہیں ہے. اس وقت آپ کو اندازہ ہی نہیں، آپ بیٹھے کہاں خدا کے گھر میں ایک ٹیلی فون کی تار اللہ کے ساتھ، ایک ٹیلی فون کی تار گنبد خضرا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کنیکشن ہے. تمہارے نوائے وقت ایڈیشن کے اندر ایک خبر چھپی تھی، ایک واقعہ. ایک نوجوان کا ایک جگہ رشتہ ہو گیا. جب شادی ہوئی تو اتنی بڑی داڑھی برات لے کے گیا. لڑکی کا باپ کہنے لگا ایسا لڑکا ہی کوئی نہیں. شناختی کارڈ دکھایا، جی دیکھو جی یہ نام یہ بلدی تھی. انہوں نے کہا نام میں کوئی نہیں مانتا، اتنی بڑی داڑھی لوگ کی تو مار دیں گے، اتنا بڑا ملانر ہے. تو یہ مولوی ملا تھا، میں کوئی نہیں. لڑکے کا باپ کہنے لگا بیٹے ایسے موقع بار بار نہیں آیا کرتے، انی کرا لے رکھ نہیں، حرج کی کر دی کھیتی ہے. استغفر اللہ. ماں نے بھی ہاتھ جوڑ دیے، بہنوں نے بھائیوں نے ہاتھ جوڑ دیے، تیری مہربانی کرا لے. اس نوجوان کا جینا دوبر کر دیا. اٹھا، سیرا اتارا، کلہ اتارا، شملہ اتارا رکھا. کہنے میں آنا نکل گیا. ابھی آتا ہوں داڑھی کٹا کے شادی حال سے باہر نکلا. آگے تھوڑا سا گیا، روڑی کچرے کا ڈھیر تھا. گلے میں سے ہار نکال کر یوں کچرے کے ڈھیر پہ پھینکا. کیا سمجھتے ہو میرا ایمان اتنا کمزور ہے، اللہ کی عزت کی قسم شادی چھوڑ سکتا ہوں، محمد کی سنت نہیں چھوڑ سکتا. چھوڑ چھاڑ کے کراچی چلا گیا. پتہ لگا کچھ عرصے کے بعد امی جان بیمار ہو گئی. وہ ماں کا سردی کا مہینہ تھا، مل مل کے کرتے میں وقت گزر رہا تھا. کہنے لگا اللہ والوں میرے پاس کرایہ کوئی نہیں تھا. پتہ نہیں کیسے منتیں ترلے کر کے میں اسٹیشن لاہور پہنچا. رات کا وقت تھا. اسٹیشن کے سامنے آسٹریلیا مسجد ہے، اس کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے. اس کے اندر جا کے بیٹھ گیا. سردی نے مجھے ستایا. میں نے مسجد کی دری اٹھائی، اپنے اوپر لپیٹ لی. 2-2:30 بجے مسجد کے دروازے پہ گاڑی آئی. ایک امیر ترین آدمی اس گاڑی سے باہر نکلا اور اس نے مسجد میں آ کر مجھے تلاش کر کے میرے پر سے دری اتاری. اللہ اکبر. اور رو کے کہنے لگا کتنے مقدروں والا، تجھے کملی والے نے اپنا مہمان کہا.
بزرگو سرکار قبر چاول کے چھڑ دیو میرا ہے، اینو چھڑ دیو جس نے قدم قدم پر میری سنت کے جنازے نکال دیے، اینو چھڑ دیو کبھی زندگی میں پیشاب کر کے استنجا نہیں کیا، اینو چھڑ دیو جس نے انہوں نے تو ایک مرتبہ کارٹون بنایا، اس نے 70 سال میں 500 مرتبہ کارٹون بنایا۔ بچیوں کے میرے رشتوں یاد رکھو میرے عزیزو، بندہ جنہ بھی تنکڑا ہوئے اگر بیٹی کے لیے رشتے کے لیے دروازے پر آئے اور باہر جا کے سانو پسند کوئی نہیں آئی، جتنا پہلوان ہوتا ہے فوراً مر جاتا ہے۔ حضور کی 2 بیٹیوں کے رشتے کے انکار ہوئے، یوں کر کے آنسو صاف کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ رات میرے سے دیکھی نہیں گئی جب کروٹیں بدل رہے تھے اور اٹھ کے بیٹھ کے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے بچوں کی طرح رونے لگے۔ میں نے کہا سونے ماں باپ قربان کیا بات ہے؟ فرمایا عائشہ بھوک اتنی لگ رہی ہے مجھے نیند آج کوئی نہیں آ رہی ہے۔ کپڑوں پہ مرنے والوں، اپنے ماں باپ کو کپڑوں پہ گالیاں دینے والوں، ابا تو میرے لیے کیتا کی ہے، تم اس نبی کے امتی ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، نماز کے لیے صحابہ نے سب میں باندھ لی، بلال حجرے کے پاس آئے، الصلاۃ الصلاۃ، حضور آ جاؤ نماز کے لیے انتظار ہو رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا بلال تو اندر آ جا۔ حضرت بلال نے دیکھا یا رسول اللہ کرتا کہاں گیا؟ کہ کملی والا تجھے آج کیا بتلائے، جا کسی اور کو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو، تمہارا نبی نہیں باہر آ سکتا، تمہارے نبی کے پاس کرتا ہی کوئی نہیں ہے۔ 2 ماہیں حضور کے وصال کے وقت پاس کھڑی تھی، حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا۔ میرے عزیزو جب ام عائشہ نے حضور علیہ السلام کو اپنی گود سے اتارا، سر مبارک بوئے تھے، جا کر مسجد نبوی کے دروازے پر گھر کے حجرے کے پاس بلال، انس، ابو ذر ادھر آؤ، جاؤ منبر کے پاس کھڑے ہو کے اعلان کر دو حضور دنیا سے چلے گئے، روحانی باپ چلا گیا، آج ساری امت یتیم ہو گئی ہے۔ اما حفصہ رضی اللہ عنہا ہی حضور کے چہرے انور سے چادر ہٹائی، لپیٹتی 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 ناف تک۔ اما ام سلمہ نے کیا کر رہی ہے؟ کہنے کی چپ کر جا، 1 2 3 4 5 6 7 8۔ فرمایا بلال امت کو پیغام دے دے، کپڑے پر لڑنا نہ، کپڑے پر اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا۔ تم اس نبی کے امتی ہو جو کپڑا دنیا سے پھیل کے گیا، اس کرتے پر بھی 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی میں نے یوں کر کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور میں کہا سونے یہ تو بتا کس کے سارے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ اما کہتی بس 1 مرتبہ سینے پہ ہاتھ لگایا، موت تک اس ہاتھ سے نبوت کی خوشبو ہی نہیں گئی۔ کس نبی کے امتی ہو کے کیا کر رہے ہو بھائی؟ ایک سوال کا جواب سوال دے کے جا رہا ہوں، جواب دینا۔ قیامت کا دن ہوگا، حضور کا امتی جب جہنم کی طرف جائے گا، فرشتے چیخے مار کے رونے لگ جائیں گے۔ جہنم کی طرف جانے والا فرشتوں سے پوچھے گا کیا بنی؟ فرشتہ کہے گا شرم نہیں آتی، کس نبی کے امتی ہو کے کہا جا رہے ہو؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ آیا تھا اللہ اکبر امت کا رکھوالا، آیا تھا امت کی کشتی کو پار لگانے والا، مبشرا ونذیرا خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا۔ مبشرا فرمایا کوئی یتیم تمہارے سامنے آ جائے، سر پر ہاتھ رکھنے میں دیر نہ کرنا، جتنے بال نیچے آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ونذیرا فرمایا یتیم کو دیکھ کر اپنی روٹی پر کپڑا نہ ڈالنا، اگر یتیم بھوک کی وجہ سے رو دیا اللہ تیرے بچوں کو فوراً رلانا شروع کروا دے گا۔ ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ 3 آدمی ایسے ہیں قیامت کی طرف اللہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ ڈچو نہ بھاگو یہاں سے۔ پہلا آدمی المنان، احسان کر کے جتلانے والا۔ رات کے 11 بجے سردی کے موسم میں دھند میں دروازہ بجا، کون ہے بھائی؟ خیر ہی ہوئے، کوئی مصیبت زدہ ہوئے گا جڑ اس وقت آ گیا، اللہ میں نو ہمت دے میں دی گل پوری کر دما۔ دروازہ کھولا تو چھوٹا بھائی دروازے پہ کھڑا تھا، بڑے کو اللہ نے کپڑے کا تاجر بنایا، چھوٹے کی ریڑھی پر آج سامان ہی کوئی نہیں بکا۔ بھابی کتنے ستی پئی ہے، بھتیجا کتنے ستی پئی نے؟ اچھا گل کرانا راستے نہیں ہوئے گا، سگے بھائی سے کچا رہا ہے،
دسی کیا بات ہے؟ اللہ اکبر، کہ 1000 روپیہ دے دے، آج جھاڑی نہیں لگی، کل لگی چکا دوں گا، صبح بچوں کے لیے ناشتے کے لیے پیسے کوئی نہیں۔ پتہ تھا جیب میں 5,000 روپے کے نوٹ پڑے ہوئے ہیں۔ پھر بھائی کے سامنے کہہ رہا یار پیسے تے سارے دکان تے پے نے، تیری بھابی دے پرسٹ ویکھنا میں لگے تے دینے جلدی کری، انہوں پتہ لگ گیا تے گھر دے اندر لڑائی ہو جائے گی۔ اللہ دیکھ کے مسکرائے، شرم ہی نہیں آتی، اتنے سے پیسوں کے پیچھے بھائی کا خون ہی سفید ہو گیا۔ اپنی جیب میں سے 1000 روپے لا کے دیا کہ تیری بھابی کو لے کے آیا، وہ تے دے کوئی نہیں رہی سی، اچھی آواز آئے گی تیری عزت دا جنازہ، اور دیکھی تیری مہربانی، میں ہاتھ میرے ہتھاں نوں دیکھ، پہلی فرصت واپس کر دینا۔ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے پرچون والی دکان پہ جا کے کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر، وہ پردہ اٹھا کے دیکھ رہا ہے، بچی دیکھ رہا تھا چاچو تے نہیں کھڑا، اسے پتا تھا گھر سے نکلنے کی دیر ہے، ایسی عزت کا جنازہ نکالے گا وہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ بھائی کے ہوتے ہوئے دکان پہ جا کے کھڑا ہو گیا، پائیا چینی دے دے، ایک گھی کی تھیلی دے دے، انہیں کونی ماری، 1000 روپے لے کے گیا سی، پائیا کیوں لے رہے، پھر رات میں روندہ میرے کو لائے گا، کلو دے بھائی، کلو چینی پھڑا دے، ابا صحیح کہتے سی۔ اللہ اکبر، اس نے نیچے منہ کیا کہ حالے کے اندر آنسو آ گئے۔ جب یہ جانے لگا، کان دکان کی طرف تھے، دیکھ میرا بھائی میری عزت کا ڈگا کیسے لگائے گا، آئے نا پھر پرا دے بوئے تھی، دکاندار کو سنا رہا ہے، سنا اس کو رہا ہے، آئے نا پھر پرا دے بوئے تھی، میں ہی کام آیا، بڑا بیوی دے پیچھے لگ کے میں نے چھٹ گیا سی، میں ہی کام آیا، گھر گیا جا کے تھیلی یوں کر کے پھینکی، چینی ادھر پھینکی، کونے میں بیٹھ کے چیخے مار مار کے رونے لگ گیا۔ بیوی بچے کہنے لگے ابا ہویا کی، شور کہنے لگ، بیوی کہنے لگی میاں صاحب ہویا کیا، کہ 1000 روپے کے پیچھے بھائی نے میری عزت کا جنازہ نکال دیا، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ اللہ نے فرمایا غریبا پریشان نہ ہو، جس کا کوئی نہیں اس کا خدا، قیامت کا دن آنے کی دیر ہے، اس نے تجھے محلے میں ذلیل کیا، میں میدان محشر میں ذلیل نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ المنار، بیوہ دروازے پر آ گئی، جیٹھ کے دروازے پر، اللہ پتہ تھا ابھی رمضان مبارک میں 5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ اس نے تقسیم کی۔ خیر و بھابی تجھے پتہ ہے تیرا بھرا بڑی جلدی ٹور گیا، 4 تیاں نے کچھ بھی کر کے نہیں گیا، ہن جوان ہو گئی ہیں، ڈر لگتا ہے اپنی زندگی کے اندر میں رشتے کر دوں۔ اندر سے آواز آئی، انہوں دسو ساڑیاں بھی 4 نے، تیریاں پتیریاں پڑھنائیے کیا پڑھیاں پڑھنائیے۔ پہلا جھٹکا دل کو لگا، ٹھنڈا ہو کا بھرا، اگر تجھے جانا ہی تھا تو انہیں بھی ساتھ لے جاتا، مجھے بھی ساتھ لے جاتا۔ ایسے اپنے کرو جتیاں پہ رہی ہیں، جتنے کپڑے بنائے، جتنا جہیز کا سامان، جتنی شادی کی روٹی، سگاتا ہے بھتیجی کو ذلیل کر رہا ہے، حاجی چوری صاحب کھانا چنگا لگا کہ نہیں، روٹی کس طرح دی ہے، اے حال دیکھو کس طرح دا، اسی میں بھتیجی دی کسر کوئی نہیں چھڈی، جو نے منگے میں دیتا، اللہ دے فضل و کرم نال جی میرے کو اللہ دی بڑی خیر ہے۔ اچھا پیو دے نہیں تو کیتا، بس میں کی کردا جی، پھر کتنے تک کی کھاندی ہے یتیم جیسا۔ وہ ساری زندگی بچی سسرال میں سر جھکا کے چلتی رہی، میں نے کہا بیٹی سر کیوں نہیں اٹھاتی، کہ برات آئی تھی چاچے نے اتنا ذلیل کیا تھا، زندگی گزر گئی، سر اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ فرمایا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو احسان کر کے جتلاوے، اللہ کے دربار میں نہ آوے، سوال کرنا تو دور کی بات، اللہ اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ دوسرا آدمی شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنے والا، صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں، دوسرا آدمی شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنے والا، دھوتی پہننے والے، شلوار پہننے والوں، اور بیٹیوں کے آگے ہاتھ جوڑو، اپنی ٹانگوں کو چھپاؤ، اپنی پلیوں کو چھپاؤ، اللہ اکبر، اپنے ٹخنوں کو چھپاؤ، مردوں تم اپنے ٹخنوں کو ظاہر کرو۔ فرمایا جوانوں سن لو، پینٹ پہنو گے ٹخنوں سے نیچے، شلوار پہنو گے ٹخنے چھپاؤ گے، تہمت باندھو گے ٹخنے چھپاؤ گے۔ حدیث میں حضور نے فرمایا، اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن میدان محشر میں نہ آنا، کہیں اور جگہ ملے چلے جانا، اگر ایسا آدمی میدان محشر میں آ گیا، اللہ اس کی طرف رحمت والی نگاہ سے دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ تیسرا وہ آدمی، اللہ اکبر، جو بات بات پہ سودا بیچتے قسم اٹھاتا ہے، اللہ دی قسم انہیں دا تو مینوں کوئی نہیں پیا، اللہ دی قسم حاجی صاحب تیرے لیے انہیں دا۔ حضور نے فرمایا نو قسم اٹھا، سودا اپنا خراب نہ کر۔ فرمایا جو قسم اٹھا کے سودا بیچے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی طرف بھی دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ آؤ میرے عزیزو، رحمت والی چھتری کے نیچے
آ جاؤ رحمت والے سائے کے نیچے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آج گنبد خضرا سے میرے عزیزو جو ہوائیں آ رہی ہیں، ان ہواؤں ان فضاؤں کو محسوس کرو. یہ زخمی دل سے ٹکرا کے آ رہی ہیں، یہ آنسو والے آنکھوں سے ٹکرا کے آ رہی ہیں. میرے عزیزو 1400 سال گزر گئے، آج تک ایسی نعت نہیں سنی، لیکن آج یہ موقع سننے کو مل گیا کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. واقعی وہ آج ناراض ہو گئے. فرمایا آخری وقت تھا، آخری بات کر کے جا رہا ہوں. ادھر اماں فاطمہ بیٹھی، ادھر اماں عائشہ، یہ بیویوں میں آلہ، یہ بیٹیوں میں آلہ. حضور کی آنکھوں کی ایڑیوں سے جب آنسو نکلنے لگے. بیٹی کہنے لگی ابا میں یاد آئی کہ نہیں. بیوی کہنے لگی میں یاد آئی کہ نہیں. جبرائیل علیہ السلام سامنے کھڑے تھے کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا کچھ نہیں. پھر آج اللہ اکبر ان آنکھوں میں جن کو اللہ ما زاغ البصر کہہ رہا ہے، اے کملی والے آج ان آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ حضور نے نبوت والا دامن پکڑا. فرمایا نہ بیوی کی فکر، نہ ماں کی، نہ بچی کی فکر. جبرائیل اللہ بڑی فکر، مجھے آنے والے غریب امتیوں کی فکر ہے. میں مجھے پتا نہیں، اتنا تو میرے رب سے پوچھ کے بتا دے میرے جانے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. جبرائیل علیہ السلام گئے، واپس آ گئے کہ اس نے وعدہ نہیں کیا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دوں گا تو راضی ہو جائے گا. رب کہہ رہے رو کے نہ، مسکرا کے آ. نہ زمین پہ تیری امت کو اکیلا چھوڑوں گا، نہ میدان محشر میں تیری امت کو اکیلا چھوڑوں گا. آج اس نبی کی زندگی کے ساتھ وفا کا ثبوت دو خدا کے واسطے. گھروں میں، بازاروں میں، مکانوں میں، دکانوں میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو پڑھو. میرے کہنے سے نہیں بھائی، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے. خدا پاک کی قسم 2 تحفے دے کے جا رہا ہوں، ایک کتاب ایک سنت کا. دونوں کو سنبھال کے رکھنا، قیامت کے لیے تحفے تمہارے سے واپس لیے جائیں گے. اللہ کے واسطے آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ قرآن کی طرف، آ جاؤ میرے عزیزو دین پیارے دین کی طرف. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ پاک نے دین اسلام کو تیرے میرے لیے چنا ہے. اسی میں بقا ہے، اسی میں حیات ہے، اسی میں انسان کی کامیابی ہے، اسی میں 100 نمبر ہے. آج نیت کرو انشاءاللہ 24 گھنٹے کی زندگی میں پیارے نبی کے مبارک طریقوں کو زندہ کریں گے انشاءاللہ. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو چہرے پر سجائیں گے. کہہ دو ثم انشاءاللہ. آج سارا مجمع اللہ کے دربار میں 3 مرتبہ میرا عزیزو اپنے گناہوں کو سامنے رکھے اور اپنے آنسو نکال کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ. علماء اکرام نے فرمایا جب بندہ احساس ندامت کے ساتھ زمین پر معافی مانگتا ہے، اللہ جل شانہ عرش بری پر بھی معاف فرما دیتا ہے. پیار بھری زندگی گزارو، 2-4 محبت کے لفظ بول دو. کسی کا دل ٹوٹنے سے بچ جائے ہماری کامیابی ہے. اللہ کی مخلوق پر رحم کرو تاکہ اللہ ہمارے پر رحم کرے. 5 وقت کی اذان سنائی دے. نہیں جائز دکان پر بیٹھنا، نہیں جائز محفلوں میں بیٹھنا، نہیں جائز گھروں میں بیٹھنا. جب اذان ہو گئی دنیا سے رشتہ ٹوٹ گیا، دنیا بنانے والے سے رشتہ مضبوط ہو گیا ہے. اپنے تعلق کی مضبوطی کا ثبوت اللہ کے گھر کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھ کے دو. اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ رفیق سفر ہے، بس 2 منٹ کی نعت، پھر آپ حضرات سے میں سلام کروں گا. مسافہ ہو گیا، مجھے آپ راستہ دیجئے گا. کے اندر ایک شخص کا انتقال ہوا. اللہ بہت بڑے اللہ والے فرمانے لگے میں نے اپنے گھر کی لائٹوں کو بند کر دیا. ابا جان کے اوپر جو پنکھا چل رہا تھا میں نے اس پنکھے کو بند کر دیا. سارے گھر والے میرے آلے دوالے ہو گئے. کہنے لگے اس بیٹے کو باپ کے مرنے کا اتنا غم ہوا، دماغ خراب ہو گیا، پنکھے بند، بجلی بند. میں نے کہا دماغ خراب نہیں، میرا دماغ صحیح چل رہا ہے. میں نے ماں کا ہاتھ پکڑا، کمرے میں لے گیا. بھائیوں کا ہاتھ پکڑا، کمرے میں لے گیا. بہنوں کا ہاتھ پکڑا، کمرے میں لے گیا. میں نے کہا خدا کی قسم بتاؤ باپ کو جنت میں بھیجنا چاہتے ہو کہ جہنم میں؟ کہ جنت میں. کہ بتاؤ امی جان آج تک جو بجلی کا بل آ رہا تھا میری کمائی سے آ رہا تھا، باپ کی تنخواہ کی کمائی سے آ رہا تھا؟ اما نے کہا باپ کی تنخواہ کی کمائی سے. اب باپ مر گیا، جتنا بینک بیلنس ہے، جتنا پیسہ ہے، اب یہ باپ کی ملکیت میرا بچوں میں وراثت بن کے تقسیم ہو گیا ہے. اب اکیلے باپ کا نہیں، ہم سارے بہن بھائیوں کا ہے. بتاؤ اگر ابا جان کو جنت میں پہنچانا ہے تو سارے اجازت دو کہ پنکھا چلے گا، سارے اجازت دو کہ بجلی چلے گی، ورنہ ابا جان کو اندھیرے میں اٹھا کے قبرستان چھوڑ کے آئیں گے. اما جان بتا تیرا حق مہر ادا کیا کہ نہیں کیا؟ اگر ابا جان نے حق مہر ادا نہیں کیا زمین کا حصہ بعد میں بٹوارا کریں گے، بینک بیلنس بعد میں تقسیم کریں گے. پہلے باپ کی جائیداد میں سے قرضہ اتارا جائے گا، ماں کا حق ادا کیا جائے گا، پھر جو بچے گا وہ بچوں میں تقسیم کیا جائے گا. میں نے مرنے والے سے پوچھا، میں نے کہا میاں یہ
جو تیرے بچے کہہ رہے اللہ تجھے کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا فرشتے کان میں آ کے کہہ رہے ایسی اولاد چھوڑ کے آیا، پڑھے نہ پڑھے انہوں نے جو آج کام کیا اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ چھوڑ دو دنیا کے دھندے، دھوکہ۔ جاؤ قبرستان چلے جانا، امی جان کی قبر پہ فاتحہ پڑھنا، ابو جان کی قبر پہ پاس فاتحہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، سبحان اللہ کہنا۔ مولوی صاحب میں ساری زندگی کملے گزار دیتی، نہ میں نے کلمہ پڑھنا آندہ نہ مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے۔ میں نے کہا میاں پھر بھی کوئی بات نہیں، پروردگار عالم بڑا غفور رحیم ہے۔ کہ مولوی صاحب میں کیا کروں؟ میں نے کہا صبح جب چرپائی پر سو کے اٹھا کے بیٹھا کر، پیر میں جوتی پہننے سے پہلے، اپنی آنکھوں کو ملنے سے پہلے نیت کر لیا کر، یا اللہ آج جتنے میں نیک کام کروں گا، جتنی مرتبہ بسم اللہ پڑھوں گا، 10-5 روپے صدقہ خیرات کروں گا، سبحان اللہ کہوں گا، درود شریف پڑھوں گا، یا اللہ سنت کے مطابق جتنے کام کروں گا، یا اللہ شام تک جتنی بھی نیکیاں کروں سارے کا سارا ثواب میرے ماں باپ کی روح کو پہنچا دے۔ لے نہ کلام لینی پئی، نہ مولوی صاحب کو جانا پیا، نہ فلانی جگہ جانے پہ، سارے کام ہو گئے میرے بھائی۔ زحمت دینے کی کسی کو ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اچھا کبھی آپ نے سوچا تو ہوگا نا یار کہ 300 قرآن کاغذ پہ لکھے کس نے پڑھے؟ ابا کل فوت ہوا 300 کس نے پڑھ دیے؟ تو کسی کا ابا فوت ہو گیا نا، مولوی صاحب کو اچھا لگا، نے کہا ابو فوت ہو گئے غلام بخش دو۔ انہوں نے کہا بیٹے کیوں نہیں بخش دیتے؟ میرے پاس تو ہے نہیں، میں سے 1 گھنٹہ پہلے جو میرے تھے لے کے چلا گیا، میں دوسری مسجد سے منگوا دیتا ہوں۔ انہوں نے دوسری مسجد والے کو فون کیا، انہوں نے کہا بھائی میرا نمازی فوت ہوا، کچھ کلام دے دو۔ انہوں نے کہا لے لے 570 قرآن پاک۔ اس نے کون سا پڑھنے تھے؟ انہوں نے پتر 570 لکھ لے۔ دوسری جگہ فون کرنے لگا، انہوں نے کہا مول صاحب ان کی کرتے پہ کہا کلام نہیں بخشوانی؟ انہوں نے ہاتھ جوڑے، انہوں نے کہا ابے نو جنت پہنچانا، جنت تو اگے نہیں پہنچانا، تہاڈی مہربانی نہیں کافی نہیں۔ صحیح گل ہے کہ نہیں گل؟ سنو میت کے بخشوانے کا طریقہ بھی میرا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتلا کے چلے گئے۔ فرمایا جنازہ گھر کے اندر پڑا ہے، ابھی غسل نہیں دیا، ابھی کافور نہیں ملا، ابھی وٹوانی نہیں کی، ابھی کفن نہیں پہنایا، ابھی بیری کے پتے ڈال کے پانی گرم نہیں کیا۔ فرمایا اولاد میں سے، بچوں میں سے، بیوی میں سے کپڑا بچائے، کسی مسجد سے چیئیں منگوائے، کھجور کی گٹھلیاں منگوائے۔ فرمایا ہرانے والا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، جتنا ہو سکے 100 مرتبہ 200 مرتبہ 500 مرتبہ ان کوٹھلیوں پر کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دے۔ 70,000 یا 50,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کے میت کو دفنانے سے پہلے اس کی قبر کے اندر بھیج دے۔ جتنے بھی گناہ لے کے جائے گا 50,000 کلمے کی برکت سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن جتنی سستی اللہ نے جنت کو کیا تھا ہم نے اتنی اسے مہنگی کر دیا ہے۔ کہاں تک سمجھائے میرے عزیزو، کس کس کو سمجھائے؟ کل یوں نہ کہہ دینا بھابی مولوی آیا ہے ایسی، میں تو مسلمان ہوں بھائی، سیدھی سادھی بات۔ ایک مرتبہ بیان کرتے کرتے کوئی نازیبہ سی گفتگو میرے منہ سے ہو گئی، مجھے ایک سکھ نے میسج کیا، کہنے لگا پاجی پیری پہننا تسی بھی اپنا تسی نبی ویکھو جنہیں ساری زندگی لوگوں کو پیار دی گلاں دسیا ہے، تسی گالاں کٹ کے تسی اے غصہ کر کے تسی دین سمجھاؤ گے، پھر لگ رہا تسی بھی پٹری تو اتر گئے۔ پاجی اس طرح نہ کریا کرو، میں پتہ نہیں کس کی قسم اٹھا کے مجھے ذہن سے نکل گیا، لگا اسی سارے گھر والے کام کاج تو فارغ ہو کے نا ادھا پونا گھنٹہ تینوں سن کو پھر سننے آ، سانو سکون تینوں منتے تے کوئی نہیں، سانو سکون بڑا ہوندا ہے۔ میں نے توبہ کر لی دل سے، میں کہا دنیا میں پرچیوں پر گفتگو کرتا ہی نہیں کہ اس پہ بولو اس پہ بولو۔ 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ علماء اکرام سے عرض کر کے جاؤں گا، مجھے 3 وقت کے ولیوں نے بتلایا، یقین جانو، اور جن کا نام سنو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، ان 3 اللہ والوں نے بتلایا۔ فرمایا میں جب بھی بیان کرنے کے لیے بیٹھے، خطبہ اسرار سے بھی عرض کروں گا، فرمایا جب بھی بیان کرنے کے لیے بیٹھو وضو کرو، وضو تو کرتے ہی ہو، 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھ کر پھر اللہ سے دعا کرو، اللہ وہ بات نہ کہلوا جو مخلوق کو پسند ہے، وہ بات کہلوا جو تجھے پسند ہے، یا اللہ وہ بات کہلوا جس سے مجھے بھی فائدہ ہو جائے، اللہ تیری مخلوق کو بھی فائدہ ہو جائے۔ خدا پاک کی قسم، خدا زبان سے وہ کہلوائے جو کتابوں میں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ پہلے میرے عزیزو عرض کر رہا ہوں، جاؤ قبرستان کے اندر چلے جانا، کوئی بات نہیں، ہمارا عقیدہ حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ درود یہاں پڑھو، فرشتے رحمتوں کی ڈولیاں لے کے جاتے ہیں، وہاں جا کے پڑھو، رحمت والے نبی سنتے بھی اور سلام کا جواب بھی سناتے ہیں، کہہ دو بے شک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اتنا سا فرق رہ گیا، کوئی کہہ لگا نہیں اوتھے نہیں سن دے تھے سنتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی ہم وہاں جا کے سنا دیتے ہیں، تو یہاں سے سنا دے، تیری مرضی، بس جھگڑے ختم کرو تم۔ اس ملک کے اندر میرے عزیزو 1400 ساڑھے 1400 سال حضور کو آئے ہوئے ہو گئے،
برطانیہ کی عدالت والے سمجھ گئے، عدالتوں کے فرنٹ پہ لکھا ہوا 100 کامیاب شخص، پہلا کا نام لکھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دوسرا نام لکھا ہوا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، کافر نبی کے غلام کو پہچان گئے، کلمہ پڑھنے والا آج تک حضور کو پہچان ہی نہیں سکا، لڑ کے مر گئے، کوئی کہہ رہا ہے یہاں آتے ہیں، کوئی کہہ رہا وہاں آتے ہیں، کوئی کہتا ہے آسمان کی خبر ہے، کوئی کہتا ہے زمین کی، اوے خدا کے واسطے تم نبی کو نبی مان لو، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ جب اللہ نے اپنا حبیب کہہ دیا، جب اللہ نے کہہ دیا میں نے سب کچھ اس کے جھولی کے اندر لٹا دیا، جھگڑے سارے خدا کے واسطے ختم کر دو، اللہ اکبر، کوئی نوری پہ جھگڑا، کوئی بشر پہ جھگڑا، کوئی حاضر پہ جھگڑا، کوئی غائب پہ جھگڑا، کوئی اللہ اکبر، کوئی میرے عزیزو پتہ نہیں کس کس کے جھگڑے، یہ سارے کے سارے اعمال اللہ اکبر روز انور میں پہنچتے ہوں گے، اللہ تفہ کی آواز آتی ہوگی، شرم نہیں آتی، میں 23 سال تک اپنا سب کچھ ختم تمہارے لیے کر کے چلا گیا، تم آج اپنی پگڑیاں بچانے کے لیے میری عزت کا جنازہ نکال کے بیٹھ گئے ہو۔ جب ہماری بے حسی کو کافروں نے دیکھا، انہوں نے اٹیک نبی علیہ السلام کی اللہ ختم نبوت کی وجہ سے کیا، قادیانیوں کا فتنہ اٹھ گیا، کارٹون اور خاکوں کا فتنہ اٹھ گیا، کیا وجہ تھی؟ مکے کی دھرتی پر میرے عزیزو 313 جب ایمان والے کھڑے ہو گئے، پوری دنیا کا کفر کانپنے لگ گیا تھا، ایمان ان کا اتنا مضبوط تھا کہ آسمان سے جبرائیل بھی فرشتوں کو لے کے آیا۔ اتنے ایمان کے پکے لوگ تھے، من کے سچے لوگ تھے، چہرے پر نورانیت اتنی تھی کہ حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھ کے کہا تھا اللہ اگر یہ بچ گئے تو تیرا دین بچ جائے گا، اگر یہ ختم ہو گئے تو دھرتی پر تیرا قیامت تک نام لینے والا کوئی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، محبوب میں نے انہیں ٹھوک بجا کے دیکھا ہے، میں نے انہیں اوپر نیچے سے دیکھا ہے، اور تو اور تیرا بلال ایمان نہیں پڑتا، مکے کی دھرتی پر امیہ کی مارے کھا کھا کر امیہ کے منہ پر تماچے مار کے کہہ رہے کتنا مارے گا، مار مار کر میری رگوں سے خون نکال سکتا ہے، سینے سے عشق رسول نہیں نکال سکتا۔ پوری دنیا کے اندر میرے عزیزو تمہیں مسلمان نظر آئے گا، پاکستان میں مسلمان ہے، انڈیا میں مسلمان ہے، فلسطین میں مسلمان ہے، افریقہ کے اندر مسلمان ہے، امریکہ کے اندر مسلمان ہے، کینیڈا کے اندر مسلمان ہے، اور میرے عزیزو یورپی ممالک کے اندر مسلمان ہے، مکہ مدینے میں بھی تمہیں مسلمان نظر آئے گا، لیکن معذرت مسلمان میں اسلام نظر نہیں آئے گا، کھاتا خالی۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کس نبی کی زندگی کا سودا کر بیٹھے تھوڑے سے پیسوں پر، اچھے کھانوں پر، دنیا کی لذتوں پر، دنیا کی خواہشات پر کس نبی کی زندگی کا سودا کر دیا؟ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا وقت آ گیا، دادا جان عبد المطلب سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، دادی کہنے لگی کیا بات ہے کہ آج تک کبھی کسی نے میرے پہ انگلی نہ اٹھائی، آج انگلیاں اٹھنے لگ گئی، کیا انگلی اٹھی؟ کہ مکے کی دھرتی پر میری سرداری کے ڈنکے بجتے تھے، مکے کی دھرتی پر میری عزت اور شہرت عام تھی، لیکن آج لوگوں نے انگلیاں میری بہو کی وجہ سے اٹھا دی، اور کہا کیسی بہو لے کے آیا ہے؟ بیوہ عورتیں عرب کا رواج ہے خوشبو نہیں لگاتی، ہماری گھر والیاں جب تیری بہو کے پاس جاتی ہیں ہاتھ ملانے کی دیر ہوتی ہے، کئی مرتبہ اس ہاتھ کو پانی صابن سے دھو لیتی ہے، لیکن تیرے بیوی تیری بہو کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے کئی دن تک ہماری گھر والیوں کے ہاتھوں سے خوشبو آتی ہے۔ ام ہانی دروازے پر آئی، کون؟ کہ جی بہن آئی ہے، آ جا بھائی، خیر ہو گئے؟ کہ کملی والے بیٹی کا رشتہ کر دیا، فرمایا بتا بھائی تیرے کس کام آ سکتا ہے؟ ایج نہیں کیا میری تیاب چار نے، جو ہو سکے دوں گے، میں تو اپنی فکر کھائی جا رہی ہے، میری بہن بتا بھائی کس کام آئے گا؟ کہ خدا تجھے بھاگ لگاوے، اللہ تجھے عزت دے وے، اللہ اور برکت عطا فرمائے، میں نے کہا شادی لوڑ کوئی نہیں۔ فرمایا پھر بتا للچائی ہوئی نظروں سے کیا مانگتی ہے؟ اپنے کھیسے میں سے یوں ہاتھ ڈالا، ایک شیشی نکال دی، اور شیشی نکال کر یوں حضور علیہ السلام کے سامنے کر دی، کہنے لگی سونے متھے پر جو پسینہ آیا سارا نچوڑ کے شیشی کے اندر ڈال دے۔ اچھا نہ انہوں نے وجہ پوچھی نہ اس نے وجہ بتائی، جب پسینے کی شیشی بھر گئی کھیسے میں، فرمایا دستے سی کتھے جا رہی ہیں؟ کہ بیٹی کو بلاؤں گی، کہوں گی باپ تیرا کوئی نہیں، بھائی تیرا کوئی نہیں، اور میری بچی آج میں تجھے ایسا جہیز دوں گی قیامت آ جائے گی، سرداریاں ڈل جائیں گی، لیکن جو جہیز میں نے تجھے دیا قیامت کی صبح تک کوئی ماں باپ اپنی بچی کو نہیں دے سکیں گے۔ ایک آدمی نے اپنی بچی کو جہیز دیا، نرالا جہیز تھا، نہ صوفہ نہ کرسی نہ برتن نہ بھانڈے۔ میاں پوچھا میاں آپ نے کیا جہیز دیا؟
کہ 3 میل تک ڈولی کو کندھا دے کے گیا, 3 میل تک رو رو کے دعائیں کر کے گیا. اللہ کی عزت کی قسم ایک بھی دعا لگ گئی, دنیا کے لاکھ جیز میری دعا پر قربان ہو جائیں گے, لیکن ایک باپ کی دعا لگی, بیٹی کا بیڑا بھی پار ہو جائے گا, باپ کا بیڑا بھی پار ہو جائے گا. جناب فاطمہ آپ پوچھو, اللہ اکبر. ام ہانی گھر گئی, بیٹی سے کہا میری بچی ادھر آ. بچی آ گئی. اماں خیر ہوئے؟ کہاں میری بچی ادھر آ جا, آج میں تجھے وہ تحفہ دوں گی قیامت تک, اور بہویں ترستی رہیں گی, لڑکیاں ترستی رہیں گی. اماں کیا؟ کسے میں سے شیشی نکالی. ام ہانی کی بیٹی ہنستی, کہا اماں جان یہ تحفہ کیسا ہے؟ میری بچی بتا دوں گی. اللہ اکبر. تو اپنی زندگی اس تحفے پہ قربان کر دے گی. محبوب دو عالم کے ماتھے پر جو پسینہ تھا وہ لے کے آئی. اے بیٹی میں تجھے جہیز میں دے رہی ہوں, اسے جان سے زیادہ سنبھال کے رکھنا, اسے اپنے سینے سے ہر وقت لگا کے رکھنا. حضور دنیا سے پردہ فرما گئے. مدینے کے صحابہ کو پتا تھا ام ہانی کی بیٹی کے پاس رسول اللہ کا پسینہ ہے. جب صحابہ روتے ہوئے حضور کی یاد میں ام ہانی کے دروازے پر آتے, بیٹی کے دروازے پر آتے, کہتے امی جان ذرا وہ حضور کا پسینہ تو دکھا تاکہ کلیجہ ٹھنڈا کر سکے. اما پردے میں ہاتھ ڈال کر شیشی باہر نکالتی. صحابہ کہتے اما تیرے پیری پہننے, ذرا شیشی کا ڈھکنا کھول کے دکھا, حضور نظر نہیں آ رہے, نبی کے پسینے کی خوشبو تو سگا دے. اما کہتی میں پسینے میں شیشے کی کاک کھولتی, ڈھکنے سے پسینے کی خوشبو باہر نکلتی, صحابہ کی ناک تک پہنچتی. صحابہ تڑپ کے زمین پہ گر کے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. جو نبی کے پسینے کا احترام کر کے چلے گئے, آج دنیا انہیں بھونکتی ہے کہ نبی کے خاندان کے باغ کھا گئے. بیڑا غرق ہو جائے بھی مانا دا. دل جلتا ہے خدا کی قسم. یہاں وہ شعر ہے, یہ سکرین والی ریڈیو پر, شربتوں پر, سو والی ریڈیو پر شعر نہیں جاتی. یہاں لگتا ہے اے طاہر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. قیامت کا دن ہوگا, نبی کے یاروں نے پوچھ لیا بتا ہماری عزت کے لیے کیا کر کے آیا, کیا جواب ہے ساڈے کول؟ ہم تو کمائیوں میں لگے ہوئے تھے. جاؤ جا کے قبرستان والوں سے پوچھو, ایک مولوی تڑپ کے کہہ کے گیا, تڑپا کے کہہ کے گیا, رلا کے کہہ کے گیا, رو کے کہہ کے گیا, دنیا بھی دھوکا, دنیا کا مال و متاع بھی دھوکا. اما تو دس, ماں کے پیٹ میں جب میں تھا میں روزانہ سنا کرتا تھا میں بچے نو ڈاکٹر بنانا ہے, میں بڑا آدمی بنانا ہے, دونوں ہاتھوں میں پیسے کما کما کے ماں کو لا کے دے گا. ماں میں نے پگھوڑے میں پیسے کی اہمیت کو سنا, اما جان تیری کوک میں پیسے کی اہمیت کو سنا. مولوی صاحب غلط کہتا ہے, پیسہ دھوکا, دنیا دھوکا. تو بتا اما جان پیسہ کیسا؟ ابا جان تو بتا تو صحیح. ابا جان اسکول سے چھٹی کرتا تھا, کتنے چماٹ مارا کرتا تھا, 1-2 نمبر کم لایا کرتا تھا, کتنے ابا جوتے مارا کرتا تھا. ابا جان تو بھی کہتا تھا کوئی کچھ پڑھ لکھ لے تیرے کام آئے گا, کتوں پیسے کمائے گا, کتوں زندگی گزارے گا, دنیا سارے پیسے دیے. خدا کی قسم اگر تیرے پاس کان ہو تو تیرا باپ بھی قبر میں چیخے گا, تیری اماں بھی قبر میں چیخے گی اور کہیں گے جا مسجد میں چلا جا, مولوی کی بات کو سچ مان لے. ہم بھی یہ سمجھے تھے کہ مال کام آئے گا, ہم بھی یہ سمجھے تھے پیسہ کام آئے گا, اس پیسے کے لیے ہم نے دیش چھوڑ دیا, اس پیسے کے لیے ہم نے ملک چھوڑ دیا, اس پیسے کے لیے رشتہ داریاں قربان کر دی, اس پیسے کے لیے بہنوں کو چھوڑ دیا, اس پیسے کے لیے بھائیوں کو عدالت کے کٹہرے میں لے آئے, اس پیسے کے لیے بہنوں کو عدالت کے اندر گھسیٹا. خدا پاک کی قسم مجھے ایک بہن کا فون آیا, رو کے کہنے لگی بھائی بتا خودکشی حلال ہے کہ حرام ہے؟ میں نے کہا بی بی رات 1 بجے کیسے سوال کر رہی ہے؟ کہا خدا کی قسم اس سے بہتر ہے حرام کام کر لینا چاہیے. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہا آج بھائی نے عدالت میں بلایا اور قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ میری بہن ہی نہیں ہے. کتنے دن کھائے گا؟ سو کتنے دن زمین ورتے گا؟ اتنی لے کے جائے گا جتنی دادا لے کے گیا, اتنی لے کے جائے گا جتنی پردادا, 1 انچ بھی زیادہ نہیں لے کے جائے گا. چھوڑ دو خدا کی قسم, اللہ نہ کرے اگر کسی کے دل کے اندر ایسا بلا ہے کوئی ساری میں لے لوں گا اور دے دو بھائیوں کو, کب تک کھاؤ گے؟ اللہ وہ قربانی دو جو مدینے کے انصار نے قربانی دی. وہ کونے میں صحابی کھڑے, ہاں بھائی وہ ویرا او پراوا کی گل ہے, کہنے گے یار آج مزدوری نہیں لگی, خالی ہاتھ گھر جاتے شرم آتی ہے. کھلو جا, اندر کے آٹے کا تھیلا لے آیا, یہ کیا ہے؟ کہ آج کا بھی آٹا گھر میں موجود ہے, کل کا بھی آٹا گھر میں موجود ہے, کل والا تجھے دے دیا. اللہ اکبر. رحمت والے نبی نے فرمایا جو بھوکے کو کھانا کھلائے گا محمد کریم جنت میں لقمے بنا بنا کے اسے اپنے ہاتھوں سے کھلائے گا. میں بھوکا رہنا برداشت کر دوں گا اگر بھوک کی وجہ سے حضور کے ہاتھ میں لقمہ مل جائے, دنیا بھی اچھی ہو جائے گی, آخرت کے اندر بھی کام بن جائے گا.
अम्मा जान तू बता, अब्बू जान तू बता। आवाज आई कि कब्र में से हाँ मौलवी सच कह के चला गया। हम भी समझे थे बचा बचा के रखा, लाकर में रखा, तजोरियों में ला के रखा, तकियों में सी के रखा, घर में गड़े खोद के ऊपर मट्टी की लपाई करके रखा। हमें क्या पता था मरने से पहले बेवफाई कर जाएगा। इतना बड़ा धोखेबाज है। फरिश्तों ने आके जब आंखें खोल के दिखाई और पूछा मन रब्बू का, दाएं देखा औलाद नजर न आई, बाएं देखा पैसा नजर न आया। मैंने कहा हाय मैं मर जावा, क्या काम आया। फरिश्तों ने पहला सोटा मारा, कहा जा तेरी कब्र पर जाके खड़ा हो, उसे कह जिस तरह हम गफलत की जिंदगी गुजार के आए तू भी गफलत की जिंदगी गुजार के ना ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम है कब्र में पैसा काम नहीं आता, बल्कि इस कब्र वाली मार्केट में प्यारे नबी का तरीका काम आता। वश्तरो भी समनन कलीला, जिसे थोड़े से पैसों पर बेच दिया आज 30 रुपए पे बेच दिया, 3 रुपए पे। 20 रुपए पे 1 किलो गंदम पर सेपी नाई को बेच दी। मैं तो उस आदमी को अक्लमंद कहता है कोई नहीं जो चेहरे वाली चीज को नाली में फेंकता है, पैर वाली चीज को सर पे नालियान को लगाता है। अक्लमंद है? मौलवी साहब आप ही बताओ क्या आदमी अक्लमंद है? हुजूर के नालियान को माथे पर लगाए, दाढ़ी को नाली में फेंक दे। वो सोचो तो सही यार, तो मुझे गुस्ताख ना कहना, मैं सही कह रहा हूँ। अल्लाह ने मेरे नबी का नाम, सारे उलमा इकराम बैठे, अल्लाह ने मेरे नबी का नाम अर्श के माथे पे लिखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो नबी का जूता बना के उसके अंदर हुजूर का नाम लिख रहा है। तुझे पता नहीं कितनी बड़ी तौहीन। जूता जूता ही होता है, कुरान कुरान ही होता है। खुदाए पाक की कसम है, अल्लाहु अकबर। कुरान मेरे अजीजों जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे लिखा गया, तू नबी के जूते में कुरान लिख के आज के रसूल कैसे बन रहा है। अगर कुरान इतना बेअहमियत होता, खुदा की कसम ताइफ की गलियों में कमक्के का दुर्र यतीम तुझे मुझे मार खाता नजर ना आता। अल्लाह दे वास्ते हाथ जोड़ के जाना, उस सिख की तरह कहता तो बाजी तेरे पैर ही पहनना, अगर तुम पैर पड़वाओ, अगर फिर मान जाओ तुम्हारे पैर पड़ के चला जाऊं। छोड़ दो खुदा के वास्ते, छोड़ दो, छोड़ दो मेरा अजीजों, छोड़ दो अपने आप की, मैं अपने आप का बड़ा बनना। कराची के अंदर एक सेठ साहब ने अपने बेटे की शादी की, बहू लेके आया। अगले दिन वलीमा था, इशा की नमाज पढ़ी, मौलवी साहब वलीमे पे चलिए, मौजिन साहब वलीमे पे चले, कारी साहब वलीमे पे चल। 3 आदमियों को घर लेके आया, घर के दस्तरखान पे बिठाया, आलू की भाजी और रोटी का जी खाओ। मौलवी साहब कहने लगे जी अच्छे खा लेते, शादी हाल की खावांगे। उन्होंने कहा यही शादी हाल है, ये खाना है। उन्होंने कहा जी साहब खैर हुए है की ऐसे कहते मरन चालू नहीं खाते तो क्या तो लोग बहुत खाते हैं। यकीन जानो इस फकीर ने एक दफा बात सुनी थी, बताऊंगा नहीं, राज खुल जाएगा। कहने लगे मौलवी साहब जरा कुल खानी ते अब्बे जान दी रोटी मौलवी साहब ने पका के दी, 5000 रुपए उधार पड़े, लोगों ने पका के दी 50,000 रुपए उधार पड़े। मैं कहा मियां खुदा की कसम ये जब तक पेट में रहेगी अल्लाह की लानत बरसती रहेगी, डूब के मर जाओ शर्म बेशर्मो। बेवा का सुहाग उजड़ गया, पुत्र यतीम हो गए, ताए बह गए, चाचे बह गए, फुफियां बह गए, मासड़ बह गए। हाँ जी किन्ने बंदे ने इंतजाम करना है? भाई करता, मामा करता, ताया करता, चाचा करता, फुप्पी करती, खाला करती, मासड़ करता, यार करता। इन यतीमों का हक क्यों छीना जिन्हें यही नहीं पता हमारी मां आज क्यों रो रही है। याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, इन यतीमों का हक क्यों छीना जो बाप के जनाजे में जाने के बावजूद घर आए और मां से पूछ रहे अम्मा रोंदी क्यों, दस अब्बा किथे गया है। ना खा मेरे वीरा ना खा। क्या खाने पीने के बगैर कुलखानी होती नहीं? हाँ मेहमान का इकराम है, ठंडा पानी उसे पिला। पहले कुलखानियों के अंदर मेरा अजीजों कड़वी रोटी हुआ करती थी, अब तो जब तक मीठा ना हो कुलखानी मरने वाला बख्शा ही नहीं जाता। हंसना ना खुदा के वास्ते, हंसना ना। क्या तुम अपने घर में रोटी नहीं खाते? क्या तुम अपने घर में मक्खन परोठे का नाश्ता नहीं करके आए? आज मस्जिद के अंदर ऐलान कर दो कुलखानियां बगैर खाने की होंगी। अगर खाना देना है, अमीर मरे गरीब मरे, सारे मस्जिद के नमाजी 100 रुपए दे के 40,000 रुपए इकट्ठा करो, 8 देगा पकाओ, मरने वाले की तरफ से तकसीम करो, उसे सवाब मिल जाएगा, गुंबद खजरा से तेरे लिए सलाम आ जाएगा। करो कुलहानियां जी। तो इब्तिदा में अपने घर से मैं 500 रुपया जमा करा के जाता हूं आपको। आओ तुम्हें एक और कुलखानी बताऊं। किसी गरीब बूढ़े का इंतकाल हो गया, पता लगा उसके मकान की दीवारें छोटी, बारिश में छत टपकती है। महल्लेदारी ने पूछा भैने तू सर्दी की चादर क्यों नहीं लाई? तेरे भरा दी रेड़ी लगी, जब लगी कि उन्हें वादा किया लिया के देवांगा।
اس گھر سے جب جنازہ اٹھ جائے اس گھر پہ کلخانی کے چاولوں کا بوجھ نہ ڈالا کرو، بلکہ جنازہ پڑھ کے آنے کے بعد سارے محلے والے مولوی صاحب سے کو قاری خالد صاحب 100 روپیہ میرا، 50 روپیہ میرے، 200 روپیہ میرا، حیثیت کے مطابق دو، 30-35 ہزار کی رقم جمع ہو، بیوہ کے گھر اگلے دن کلخانی میں چلے جاؤ، ایک علاقے کا بڑا جو بوڑھا جو جا کر بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ سکے اور کہ لے تیرے سارے بھائیوں نے، تیرے سارے چاچوں نے چندہ نہیں کیا، زکات اکٹھی نہیں کی، اپنی طرف سے تیرے لیے ہدیہ بھیجا ہے، ہمیں پتہ ہے تیرا وارث قبر کے اندر چلا گیا، تیرا چولہا کیسے جلے گا، تیرے بچوں کے اسکول کی فیس کون دے گا، ہمیں پتہ لگا آج کے بعد تو لال جوڑا نہیں پہنے گی، ہمیں پتہ لگا آج کے بعد تو 4 مہینے 10 دن اپنے گھر میں بیٹھ کے خامد کو یاد کرے گی، اے لے 40,000 روپیہ تیرے بھائیوں کا پیغام لے کے آیا، تیرے بچوں کا پیغام لے کے آیا، ختم ہو جائے پیغام مسجد کے اندر بھیج دینا، آٹا تیرے گھر میں آ جائے گا، پانی تیرے گھر میں آ جائے گا، سامان تیرے گھر کے اندر آ جائے گا، اللہ کی عزت کی قسم ہے یقین جانو کہہ دیتے اے 40,000 روپے لے، 4 مہینے کا خرچہ، 4 مہینے تک یتیم روٹی کھاتے رہتے اور ہر روٹی کے لقمے پہ پوچھتے اماں ابا تے کوئی نہیں روٹی کون لے کے آیا ہے، اماں ابا تے کوئی نہیں ساڈے لئی گوشت کون لے کے آیا ہے، اور میں دعا کروں مولوی صاحب دعا کریں 3,000 آدمی کلخانی میں آنے والا دعا کرے، پتہ نہیں اللہ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن یتیم کے پیٹ میں روٹی جائے گی، اس کا پیٹ بھرے گا، کلیجہ ٹھرے گا، آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرائے گا، عرش والا بھی راضی ہو جائے گا، فرش والا بھی راضی ہو جائے گا۔ فتوے نہ لگا دینا میرے پر سوال، حقیقت کروں گا بیاں دوستو چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو، جس زمین پہ نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو۔ بہت ہم دور چلے گئے، ہمیں اسلام کے معنی نہیں پتہ، اسلام کی تو بہت دور کی بات ہے۔ رحمت والے نبی معراج پہ تشریف لے گئے، اللہ جل شانہ نے اپنے جب پاس بلایا حاملین عرش، جنہوں نے اللہ کے عرش کے ستونوں کو پکڑ رکھا ہے، 8 اللہ کے عرش کے ستون، 8 فرشتے مقربین حاملین عرش، الذین یحملون العرش ومن حولہ ویسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا، گناہ اسی کر دیا معافیوں منگ دے پہنے، کیا کہتے ہیں وَمِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، انہیں بھی معاف کر دے، ماں باپ کو معاف کر دے، بچوں کو معاف کر دے۔ حضور علیہ السلام کی جب آپ علیہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں وہاں سے گزرا فرشتے میرا چہرہ دیکھ کر حیران ہو گئے، جب میرے چہرے پہ داڑھی کو دیکھا فرشتوں نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا سبحانک کتنا پاک ہے جس نے ان کے چہرے پہ داڑھی رکھوا کر ان کے چہرے کو خوبصورت بنا دیا۔ یقین جانو جب سے یہ چہرے پر آئی لوگوں نے میرا نام لینا چھوڑ دیا، مولوی صاحب، حاجی صاحب، پیر صاحب، ہر آنے والا دن عزت میں ایک سٹیپ آگے لے کے جا رہا ہے جب سے داڑھی چہرے پر آئی۔ کوئی تو نسبت میرے عزیز ہو، کوئی تو نسبت آپ کی میری ہو جو قبر میں آپ کی میری پہچان کرا سکے، ایک نسبت قرآن والی نسبت سے دور، نماز والی نسبت سے دور۔ مرنے والا مرتا ہے اتنی بڑی عرق کی گلاب کی شیشی کی کرنا جی رہتے سڑک نہیں کورج پانی اچھا نہیں، یہ کہا مشکا پھور لے کے کہاں لگانا ہے، عذاب پر لگانا ہے، اچھا بالکل مو دروازے پر آ گئے۔ میں 11 ربیع الاول کو پتہ نہیں 5واں 6واں پروگرام ملتان میں رات 2:45 بجے کے قریب تقریر کر رہا تھا، جنہوں نے بچوں نے پروگرام کرائے بڑے میرے تعلق والے، 13 پتہ نہیں 14 بہن بھائی سارے قرآن کے حافظ، 5-6 مفتی عالم، مولا سمیع اللہ ربانی کے بیٹے کہنے مولا جس دن ابا جان کا انتقال ہوا ایک رات کا وجہ تھا باپ بے چین ہوا، سیف اللہ کا میں نے کہا جی ابا سنو بیٹوں کے نام، کہا بیٹے نصر اللہ کو بلا لے، بچے عبداللہ کو بلا لے، بچے کفایت اللہ کو بلا لے، بچے ولی اللہ کو بلا لے۔ کتنا مقدروں والا نام باپ تھا جس نے بچوں کے نام رکھے، ہر نام پر خدا کی قسم اللہ کا ذکر ہو رہا، ہر نام پر اللہ کا۔ کہ ابا جان نے کمرے میں بلایا اور بلا کے کہنے لگے او میرے بچوں، او میرے لاڈلو، او میرے پیارو، میں نے آج کے دن کے لیے تمہیں قرآن پاک پڑھایا تھا، میں نے آج کے دن کے لیے تمہیں قرآن کا حافظ بنایا تھا۔ جی ابو جی فرماؤ، کہ بیٹے آخری وقت ہے، 2-4 سال سے رہ گی، جلدی کرو مجھے سورہ یاسین سناؤ۔ خدا کی قسم بچے بھی مفتی صاحب رونے لگے۔ کمالی صاحب جب پہنچے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، جب اس آیت پہ پہنچے ہمارے ابا نے آنکھیں کھولی، کہ جلدی کرو کمرے سے باہر چلے جاؤ، فرشتوں کی جماعت باہر کھڑی جو مجھے لینے آ گئی ہے۔ کہ بیٹے کمرے سے باہر گئے، اللہ اکبر،
ہمارے باپ کے منہ سے نکلا واہ 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 سبحان اللہ تم اپنی تیاری کے ساتھ آگے میں اپنی تیاری کے ساتھ ہوں چلو چلتے ہیں کہ ادھر باپ کی آنکھیں بند ہوئی خدا پاک کی قسم مولوی صاحب آسمان سے بارش نہیں برس رہی تھی بلکہ ادھر گلاب کی بارش آسمان سے گھر پہ برس رہی تھی تمنا ایک اندازے کے مطابق 2200 علماء کرام باپ کے جنازے کے اندر تھے اللہ اکبر ہمیں تو بد نصیب جنازے بھی وہ ملے جنہیں جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا نیت تو دور کی بات کوئی تو نسبت میرے عزیزوں قبر میں لے کے چلے جاؤ روزانہ کینچی ایک کارٹون بنا بسکٹ کوئی نہیں کھانے پیٹرول کوئی نہیں ڈلوانا صابن کوئی نہیں استعمال کرنا جو روزانہ کارٹون بن رہا ہے تو صابن استعمال کوئی نہیں کرتا وہ کہتا ہے میں تجھے امتی کوئی نہیں مانتا دوڑے تو چل ایک دن ہوتا ہے 2 دن ہوتا ہے 3 تو یہ شرم ہی نہیں آتی کھلڑی چھل گئی لیکن داڑھی کٹانا نہیں چھوڑی میں تجھے کیسے مان جاؤں تو میرا عاشق ہے میں تجھے کیسے مان جاؤں تو عاشق رسول ہے خدا کی قسم مذاق نہیں ہے اس وقت آپ کو اندازہ نہیں آپ بیٹھے کہو خدا کے گھر میں ایک ٹیلی فون کی تار اللہ کے ساتھ ایک ٹیلی فون کی تار گنبد خضرا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کنیکشن تمہارے نوائے وقت ایڈیشن کے اندر ایک خبر چھپی تھی ایک واقعہ ایک نوجوان کا ایک جگہ رشتہ ہو گیا جب شادی ہوئی اتنی بڑی داڑھی برات لے کے گیا لڑکی کا باپ کہنے لگا ایسا لڑکا ہی کوئی نہیں شناختی کارڈ دکھایا جی دیکھو جی یہ نام یہ بلدی ان کا نام میں کوئی نہیں مانتا اتنی بڑی داڑھی لوگ کی تو مار دیں گے اتنا بڑا ملانر ہے تو یہ مولوی ملا تھا میں کوئی نہیں لڑکے کا باپ کہنے لگا بیٹے ایسے موقع بار بار نہیں آیا کرتے انی کرا لے رکھ لیں حرج کی یہ کر دی کھیتی ہے استغفر اللہ ماں نے بھی ہاتھ جوڑ دیے بہنوں نے بھائیوں نے ہاتھ جوڑ دیے تیری مہربانی کرا لے اس نوجوان کا جینا دوبر کر دیا اٹھا سیرا اتارا کلہ اتارا شملہ اتارا رکھا کہونے میں آنا نکل گیا ابھی آتا ہوں داڑھی کٹا کے شادی حال سے باہر نکلا آگے چھوڑا سا گیا روڑی کچرے کا ڈھیر تھا گلے میں سے ہار نکال کر یوں کچرے کے ڈھیر پہ پھینکا کیا سمجھتے ہو میرا ایمان اتنا کمزور ہے اللہ کی عزت کی قسم شادی چھوڑ سکتا ہوں محمد کی سنت نہیں چھوڑ سکتا چھوڑ چھاڑ کے کراچی چلا گیا پتہ لگا کچھ عرصے کے بعد امی جان بیمار ہو گئی وہ ماہ کا سردی کا مہینہ تھا مل مل کے کرتے میں وقت گزر رہا تھا کہنے لگا اللہ والوں میرے پاس کرایہ کوئی نہیں تھا پتہ نہیں کیسے منتیں تر لے کر کے میں اسٹیشن لاہور پہنچا رات کا وقت تھا اسٹیشن کے سامنے آسٹریلیا مسجد ہے اس کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے اس کے اندر جا کے بیٹھ گیا سردی نے مجھے ستایا میں نے مسجد کی دری اٹھائی اپنے اوپر لپیٹ لی 2-2:30 بجے مسجد کے دروازے پہ ایک گاڑی آئی ایک امیر ترین آدمی اس گاڑی سے باہر نکلا اور اس نے مسجد میں آ کر مجھے تلاش کر کے میرے پر سے دری اتاری اللہ اکبر اور رو کے کہنے لگا کتنے مقدروں والا تجھے کملی والے نے اپنا مہمان کہا سرکار قبر چاول کے چھڑ دو میرا ہے اینو چھڑ دو جس نے قدم قدم پر میری سنت کے جنازے نکال دیے اینو چھڑ دو کبھی زندگی میں پیشاب کر کے استنجا نہیں کیا اینو چھڑ دو جس نے انہوں نے تو 1 مرتبہ کارٹون بنایا اس نے 70 سال میں 500 مرتبہ کارٹون بنایا بچیوں کے میرے رشتوں یاد رکھو میرے عزیزوں بندہ جنہ بھی ترکڑا ہوئے اگر بیٹی کے لیے رشتے کے لیے دروازے پر آئے اور باہر جا کے سانو پسند کوئی نہیں آئی جتنا پہلوان ہوتا ہے فوراً مر جاتا ہے حضور کی 2 بیٹیوں کے رشتے کے انکار ہوئے یوں کر کے آنسو صاف کہ اللہ تیرا شکر ہے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ رات میرے سے دیکھی نہیں گئی جب کروٹیں بدل رہے تھے اور اٹھ کے بیٹھ کے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے بچوں کی طرح رونے لگے میں نے کہا سونے ماں باپ قربان کیا بات ہے فرمایا عائشہ بھوک اتنی لگ رہی ہے مجھے نیند آج کوئی نہیں آ رہی ہے کپڑوں پہ مرنے والوں اپنے ماں باپ کو کپڑوں پہ گالیاں دینے والوں ابا تو میرے لیے کیتا کی ہے تو وہ اس نبی کی امتی ہو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی نماز کے لیے صحابہ نے سب نے باندھ لی بلال حجرے کے پاس آئے الصلاۃ الصلاۃ حضور آ جاؤ نماز کے لیے انتظار ہو رہا ہے سرکار نے فرمایا بلال تو اندر آ جا حضرت بلال نے دیکھا یا رسول اللہ کرتا کہاں گیا کملی والا تجھے آج کیا بتلائے جا کسی اور کو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو تمہارا نبی نہیں باہر آ سکتا تمہارے نبی کے پاس کرتا ہی کوئی نہیں ہے
2 مہینے حضور کے وصال کے وقت پاس کھڑی تھی حضرت ام سلمہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا. میرے عزیز و جب اما عائشہ نے حضور علیہ السلام کو اپنی گود سے اتارا, سر مبارک بوئے تھے, جا کر مسجد نبوی کے دروازے پر گھر کے حجرے کے پاس بلال, انس, ابو ذر ادھر آؤ, جاؤ منبر کے پاس کھڑے ہو کے اعلان کر دو حضور دنیا سے چلے گئے, روحانی باپ چلا گیا, آج ساری امت یتیم ہو گئی ہے. اما حفصہ رضی اللہ عنہا ہی حضور کے چہرے انور سے چادر ہٹائی, لپیٹتی ناف تک. اما ام سلمہ نے کیا کر رہی ہے؟ کہنے کی چپ کر جا, 1 2 3 4 5 6 7 8. فرمایا بلال امت کو پیغام دے دے, کپڑے پر لڑنا نہ, کپڑے پر اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا. تم اس نبی کے امتی ہو جو کپڑا دنیا سے پہن کے گیا, اس کرتے پر بھی 17 پیوند لگے ہوئے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی میں نے یوں کر کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور میں کہا سونے یہ تو بتا کس کے سارے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ اما کہتی بس ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ لگایا, موت تک اس ہاتھ سے نبوت کی خوشبو ہی نہیں گئی. کس نبی کے امتی ہو کے کیا کر رہے ہو بھائی؟ ایک سوال کا جواب میں سوال دے کے جا رہا ہوں, جواب دینا. قیامت کا دن ہوگا, حضور کا امتی جب جہنم کی طرف جائے گا, فرشتے چیخیں مار کے رونے لگ جائیں گے. جہنم کی طرف جانے والا فرشتوں سے پوچھے گا کیا بنی؟ فرشتہ کہے گا شرم نہیں آتی, کس نبی کی امتی ہو کے کہا جا رہے ہو؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. آیا تھا اللہ اکبر امت کا رکھوالا, آیا تھا امت کی کشتی کو پار لگانے والا, مبشرا ونذیرا خوشخبری دینے والا, ڈرانے والا. مبشرا فرمایا کوئی یتیم تمہارے سامنے آ جائے, سر پر ہاتھ رکھنے میں دیر نہ کرنا, جتنے بال نیچے آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا. ونذیرا فرمایا یتیم کو دیکھ کر اپنی روٹی پر کپڑا نہ ڈالنا, اگر یتیم بھوک کی وجہ سے رو دیا اللہ تیرے بچوں کو فوراً رلانا شروع کروا دے گا. ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. 3 آدمی ایسے ہیں قیامت کی طرف اللہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. بچو نہ بھاگو یہاں سے. پہلا آدمی المنان, احسان کر کے جتلانے والا. رات کے 11 بجے سردی کے موسم میں دھند میں دروازہ بجا, کون ہے بھائی؟ خیر ہی ہوئے, کوئی مصیبت زدہ ہوئے گا جڑ اس وقت آ گیا, اللہ میں نو ہمت دے میں دی گل پوری کر دما. دروازہ کھولا تو چھوٹا بھائی دروازے پہ کھڑا تھا. بڑے کو اللہ نے کپڑے کا تاجر بنایا, چھوٹے کی ریڑھی پر آج سامان ہی کوئی نہیں بکا. بھابی کتنے ستی پئی ہے, بھتیجا کتنے ستی پئیاں نے. اچھا گل کرنا راستے نہیں ہوئے گا, سگے بھائی سے کچا رہا ہے, کہتا سی کیا بات ہے؟ اللہ اکبر. کہ 1000 روپیہ دے دے, آج جھاڑی نہیں لگی, کل لگی چکا دوں گا, صبح بچوں کے لیے ناشتے کے لیے پیسے کوئی نہیں. پتہ تھا جیب میں 5-5 ہزار روپے کے نوٹ پڑے ہوئے ہیں. پھر بھائی کے سامنے کہہ رہا یار پیسے تے سارے دکان تے پہنے, تیری پبی دے پر سچ ویکھنا میں لگے تے دینے جلدی کری, انہوں پتہ لگ گیا تے گھر دے اندر لڑائی ہو جائے گی. اللہ دیکھ کے مسکرائے, شرم ہی نہیں آتی, اتنے سے پیسوں کے پیچھے بھائی کا خون ہی سفید ہو گیا. اپنی جیب میں سے 1000 روپے لا کے دیا, کہ تیری بھابی کو لے کے آیا, وہ تے دیکھ کوئی نہیں رہی سی, اچھی آواز آئے گی تیری عزت دا جنازہ, اور دیکھی تیری مہربانی میں ہاتھ میرے ہتھاں نوں دیکھ, پہلی فرصت واپس کر دینا. صبح اس کے اٹھنے سے پہلے پرچون والی دکان پہ جا کے کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر, وہ پردہ اٹھا کے دیکھ رہا ہے, بچی دیکھ رہا چاچو تو نہیں کھڑا. اسے پتا تھا گھر سے نکلنے کی دیر ہے, ایسی عزت کا جنازہ نکالے گا وہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. بھائی کے ہوتے ہوئے دکان پہ جا کے کھڑا ہو گیا, پائیا چینی دے دے, ایک گھی کی تھیلی دے دے. انہیں کونی ماری, 1000 روپے لے کے گیا سی, پائیا کیوں لے رہے, پھر رات میں روندا میرے کو لائے گا, کلو دے بھائی, کلو چینی پھڑا دے. ابا صحیح کہتا سی. اللہ اکبر, اس نے نیچے منہ کیا کہ حالے کے اندر آنسو آ گئے. جب یہ جانے لگا, کان دکان کی طرف تھے, دیکھ میرا بھائی میری عزت کا ڈگا کیسے لگائے گا. آئے نا پھر پرا دے بوئے تھی, دکاندار کو سنا رہے, سنا اس کو رہے, آئے نا پھر پرا دے بوئے تھی, میں ہی کم آیا,
بڑا بیوی نے پیچھے لگ کے میں چھڑ گیا سی، میں ہی کام آیا، گھر گیا جا کے تھیلی یوں کر کے پھینکی، چینی در پھینکی، کونے میں بیٹھ کے چیخے مار مار کے رونے لگ گیا۔ بیوی بچے کہنے لگے ابا ہویا کی؟ شور کہنے لگ، بیوی کہنے لگی میاں صاحب ہویا کیا؟ کہ 1000 روپے کے پیچھے بھائی نے میری عزت کا جنازہ نکال دیا، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ اللہ نے فرمایا غریبہ پریشان نہ ہو، جس کا کوئی نہیں اس کا خدا، قیامت کا دن آنے کی دیر ہے، اس نے تجھے محلے میں ذلیل کیا، میں میدان محشر میں ذلیل نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ المنار، بیوہ دروازے پر آ گئی، جیٹ کے دروازے پر۔ اللہ پتا تھا ابھی رمضان مبارک میں 5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ اس نے تقسیم کی۔ خیر و ابھی تیرے پتہ ہے تیرا بھرا بڑی جلدی ٹر گیا، 4 تیاں نے کچھ بھی کر کے نہیں گیا، ہن جوان ہو گئی ہے، ڈر لگتا ہے اپنی زندگی کے اندر میں رشتے کر دوں۔ اندر سے آواز آئی، اینو دسو ساڈیاں بھی 4 نے، تیریاں پتیریاں پڑھنا یہ کہ اپنیاں پڑھنا یہ۔ پہلا جھٹکا دل کو لگا، ٹھنڈا ہو کا بھرا، اگر تجھے جانا ہی تھا تو انہیں بھی ساتھ لے جاتا، مجھے بھی ساتھ لے جاتا۔ ایسے اپنے کرو جتیاں پہ رہی ہیں۔ جتنے کپڑے بنائے، جتنا جہیز کا سامان، جتنی شادی کی روٹی، سگاتا ہے بھتیجی کو ذلیل کر رہا ہے۔ ہاں جی چوری صاحب کھانا چنگا لگا کہ نہیں؟ روٹی کس طرح دی ہے؟ اے حال ویکھو کس طرح دا۔ اسی میں بھتیجی دی کسر کوئی نہیں چھڈی، جو انہیں منگیا میں دتا، اللہ دے فضل و کرم نال جی، میرے کو اللہ دی بڑی خیر ہے۔ اچھا پیو دے نہیں اے تو کیتا؟ بس میں کی کردا جی، پھر کتنے تک کھاندی ہے یتیم جے سن۔ وہ ساری زندگی بچی سسرال میں سر جھکا کے چلتی رہی۔ میں نے کہا بیٹی سر کیوں نہیں اٹھاتی؟ کہ برات آئی تھی، چاچے نے اتنا ذلیل کیا تھا، زندگی گزر گئی، سر اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ فرمایا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو احسان کر کے جتلاوے، اللہ کے دربار میں نہ آوے، سوال کرنا تو دور کی بات، اللہ اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ دوڑے تو